ہم دو بہنیں تھیں۔ ہمارے گھر میرا ماموں زاد حارث پڑھائی کے سلسلے میں رہتا تھا۔ میری آپی میڈیکل کی طالبہ تھی۔ ایک روز آپی نے والدین کی مرضی کے بغیر حارث سے بھاگ کر نکاح کر لیا۔ وہ اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ حارث کی غیر موجودگی میں اس کے دوست نے آپی کی ناموس پر ہاتھ ڈالا اور اس کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے لگا۔ اور پھر ایک روز، یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن کا نام حجاب تھا۔ وہ خوش شکل اور بہت ذہین تھی۔ انہیں بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اگر وہ دل لگا کر پڑھتی تھیں تو ابو بھی ان پر کم مہربان نہ تھے۔ وہ ان کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حجاب آپی کافی ضدی اور ہر دھرم بھی تھیں۔ انہیں اپنی ہر بات منوانے کی عادت تھی۔ ہم زیادہ امیر لوگ نہ تھے۔ ابو اوسط درجہ کے سرکاری ملازم تھے۔ مکان ہمارا ذاتی تھا، تبھی کچھ معیاری زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ہماری یہ کشادہ رہائش ابو کو دادا سے وراثت میں ملی تھی، جس کا ایک حصہ ابو نے کرائے پر دے دیا تھا۔ ہمارے کرایہ دار ایک بزرگ میاں بیوی تھے جن کے بیٹے بیرون ملک کما رہے تھے، لہٰذا ان کو روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ یہ جوڑا اس قدر خاموش طبع اور پرسکون تھا کہ محسوس ہی نہ ہوتا کہ ہمارے برابر والے پورشن میں کوئی رہ بھی رہا ہے۔ کرایہ بھی وقت پر دے دیتے تھے۔ حجاب آپی میٹرک میں بہت اچھے نمبرز لائیں تو انہیں ایک بہت اچھے کالج میں داخلہ مل گیا۔ انہی دنوں امی کے ایک بھتیجے بھی گاؤں سے رہنے کو ہمارے گھر تشریف لے آئے، جس کا نام حارث تھا۔ وہ میری امی کے لاڈلے بھائی کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، لہٰذا ان کو بہت خوشی ہوئی کہ حارث ان کے پاس رہنے آ گیا ہے۔ گاؤں میں چونکہ بہتر کالج نہ تھا اور ماموں نے اپنی بہن سے اپنے بیٹے کو رکھنے کی درخواست کی تھی، تبھی میرے والد صاحب نے بھی اعتراض نہ کیا۔ تاہم انہیں اس کو گھر میں ٹھہرانے پر کچھ پریشانی ضرور تھی۔ ہمارا گیسٹ روم تو کرائے پر دیا ہوا تھا، جن سے ہمارا 2 سال کا معاہدہ تھا۔ جب والدہ نے ابو کو پریشان دیکھا تو بولی، آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ حارث کے آنے سے ہمارے گھر میں جو ایک بیٹے کی کمی تھی وہ بھی پوری ہو گئی ہے۔ حارث کا بھی ہم اسی کالج میں داخلہ کروا دیتے ہیں جس میں حجاب کا داخلہ ہوا ہے، یا پھر اس کے کالج کے کسی نزدیکی کالج میں کروا دیتے ہیں تاکہ دونوں ساتھ آئے جائیں، تو ہمیں بھی حجاب کی طرف سے پریشانی نہیں ہوگی۔ ماں کی سوچ اور طرح کی تھی، جبکہ ابو کسی اور زاویے سے سوچ رہے تھے۔ بہرحال امی کے اصرار پر انہوں نے حارث کا بھی آپی کے کالج کے نزدیکی کالج میں داخلہ کرا دیا۔ حارث اپنی بائک بھی ساتھ لایا تھا۔ اب وہ اسی پر کالج آتا جاتا اور یوں حجاب آپی بھی اس کے ساتھ ہی آنے جانے لگی۔ پہلے جبکہ وہ خود بس سے آتی جاتی تھی، جو کافی مشکل ہوتا تھا۔ میرے والدین بھی مطمئن ہو گئے، مگر ابو کو نہ جانے کون سے وسوسے کھائے جاتے تھے۔ حارث کافی باتمیز تھا، ہر ایک کا حکم مانتا اور یوں بھی کم ہی اپنے کمرے سے نکلتا۔ ہم نے بھی بہت اس کو محبت دی، مگر اس بات کا علم ہمیں بعد میں ہوا کہ اس کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ہم پر بھی کھلنے لگا۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آنے لگا۔ جب بھی دستک ہوتی آپ ہی دوڑ کر جاتی اور دروازہ کھولتی۔ ابو کو یہ بات پسند نہ تھی۔ امی سے کہتے، تم حارث کو سمجھاؤ کہ رات 8 بجے تک گھر آ جایا کرے، اس سے زیادہ دیر نہ لگائے، ورنہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ مگر میری ماں اپنے بھتیجے کی حمایت کرنے لگتی کہ بھئی جوان لڑکا ہے، دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے تو کیا ہو گیا ہے، کیا بیچارہ سارا دن گھر میں ہی بیٹھا رہے؟ ہمارے گھر میں کوئی لڑکا بھی نہیں کہ اس کا دل بہلا رہے، غرض ایسے ہی ہیلے بہانوں سے وہ اس کی کوتاہیوں پر پردہ ڈالتی رہیں۔ ہم عمر ہونے کے ناطے آپی اور حارث کی بہت بنتی تھی، مگر وہ اب مجھے ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حارث اور آپی میں ہر وقت ہنسی مذاق چلتا تھا۔ آپی اسے بہت زیادہ توجہ دینے لگی تھی، جو مجھے ناپسند تھا۔ کبھی جی چاہتا کہ امی سے ان کی شکایت کر دوں، پھر سوچتی وہ خود ہی انجان بنی ہوئی ہیں تو میں کیا کہوں۔ ابو سے کچھ کہنا گھر میں جھگڑے کو دعوت دینا تھا،
کہ انہیں تو حارث کا گھر میں رہنا پہلے ہی ناگوار گزر رہا تھا اور میں امی ابو میں جھگڑا دیکھنا نہ چاہتی تھی۔ انہی دنوں آپی کے امتحان ہونے والے تھے۔ اب حارث اور آپی رات دیر تک پڑھتے رہتے۔ امی ابو تو سو جاتے مگر مجھے نیند نہ آتی، اس فکر میں کہ میرے والد کی آنکھ نہ کھل جائے۔ دونوں کو رات گئے اکٹھے بیٹھا دیکھیں گے تو آگ بگولا ہو جائیں گے۔ اگر میں حجاب آپی سے یہی بات کہتی تو وہ مجھ سے خفا سی ہونے لگتی اور یوں مجھے آگے سے جواب ملتا، ہم دونوں ایک ہی کلاس میں ہیں تو اسی لیے ساتھ بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرتے ہیں، آخر اس میں اتنی قباحت ہی کیا ہے؟ مگر تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ تب میں ان سے کھنچی کھنچی رہتی مگر چپ ہی رہتی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر ابو سے میں نے کچھ کہا تو امی اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گی، چلانے لگیں گی۔ آپی اور امی ایک سی ہی عادت کی تھیں، لہٰذا میری مجال نہ تھی کہ آپی سے کچھ کہتی۔ اوپر سے وہ خاصی نڈر بھی تھیں، اگر انہیں کوئی کچھ کہتا تو وہ یقیناً صاف سنانے لگتی کہ میں اپنے کزن کے ساتھ بیٹھی پڑھ رہی ہوں، آخر کوئی برائی تو نہیں کر رہی۔ ہم دونوں ایک کلاس میں ہیں، کیا اکٹھے بیٹھ کر پڑھنا گناہ ہے؟ کالج میں بھی تو ہم ساتھ جاتے ہیں۔ آپی اور حارث کے پیپرز ہو گئے۔ جب FSC کا نتیجہ نکلا تو حارث فیل ہو گیا، جبکہ آپی اپنی ذہانت کی وجہ سے اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھیں۔ حجاب آپی بچپن سے ہی ہر کلاس میں پوزیشن لیتی رہی تھیں۔ انہوں نے آگے میڈیکل کالج جانے کی خواہش ابو سے ظاہر کی۔ ابو تو پہلے ہی ان کے اچھے رزلٹ کی بدولت کافی خوش تھے، لہٰذا والد نے بیٹی کی خواہش پوری کرنے کو بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ کافی تگ و دو کے بعد آپی کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ اس بھاگ دوڑ میں ابو کو اپنا آدھا مکان فروخت کرنا پڑا، تاہم بیٹی کے مستقبل کی خاطر انہوں نے جائیداد کی بھی پرواہ نہ کی، اور اب پاس اتنا سرمایہ ہو گیا کہ وہ میڈیکل کا خرچہ برداشت کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ حارث فیل ہوا تو اس نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ والد صاحب نے ہی امی سے اصرار کیا کہ جب اس لڑکے نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو تمہارے اس بھتیجے کا ہمارے گھر میں رہنے کا کیا جواز ہے؟ اس کو اب واپس اپنے گھر جانا چاہیے۔ لیکن میری والدہ بھی کافی ضدی تھی، وہ اڑ گئی کہ حارث ادھر ہی رہے گا، کیونکہ حارث خود بھی ابھی گاؤں جانے پر آمادہ نہ تھا۔ اس نے امی سے کہا ہوا تھا کہ میں یہاں رہ کر کوئی جاب وغیرہ یا کوئی کام تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد ایک روز اس نے میری امی کو بتایا کہ وہ ایک کمپنی میں مال برداری کے کام پر رکھ لیا گیا ہے، کافی اچھی تنخواہ ہے۔ والدہ بھتیجے کی خوشی دیکھ کر نہال سی ہوئی جاتی تھیں۔ انہوں نے مزید پڑتال نہ کی کہ کون سی کمپنی ہے اور کس قسم کی ملازمت ہے۔ دراصل وہ ایک ایسی کمپنی میں ملازم ہوا کہ جو ٹرکوں کے ذریعے سامان دوسرے علاقوں میں پہنچاتے تھے۔ وہ کلینر بھرتی ہوا تھا۔ جب کوئی ٹرک سامان لے کر جاتا، یہ بھی ڈرائیور کے ساتھ جاتا اور ٹرک پر لدے سامان کی رکھوالی کا کام اس کے ذمہ ہوتا تھا۔ والد صاحب کو اس کی ملازمت کا پتہ چلا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے بھی اس قسم کی ملازمت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ابو کہتے تھے کہ یہ کوئی ڈھنگ کی ملازمت نہیں ہے، حارث کو چاہیے یا تو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے یا واپس اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ لیکن حارث نے تو نوکری کا طوق ہی اس وجہ سے گلے میں ڈالا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس جانا نہ چاہتا تھا۔ یہ نوکری کا تو بس بہانہ تھا۔ آپی حجاب کو ایک دوسرے شہر کے میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تھا، کیونکہ ہمارے شہر میں یہ سہولت موجود نہ تھی۔ جس روز آپی نے ہاسٹل جانا تھا، خدا جانے حارث نے ان کو کیا کہا کہ انہوں نے عین وقت پر دوسرے شہر جانے سے انکار کر دیا۔ ابو حیران تھے کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی خواہش پر تو ابو نے اس کا وہاں ایڈمیشن کروایا تھا۔ والدین نے انہیں لاکھ سمجھایا مگر آپی کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں دوسرے شہر پڑھنے نہیں جاؤں گی۔ اتنی مشکل سے داخلہ ملا تھا، ابو تو اب آپی کی حرکتوں کی وجہ سے روحاں سے ہو گئے۔ آپی کو امی نے بھی سمجھایا کہ تمہاری خواہش پر ہی تو تمہارے والد نے داخلہ کرایا ہے، اسی مقصد سے انہوں نے اپنا گھر بیچا ہے۔ تم جانتی تھیں کہ ہمارے شہر میں میڈیکل کالج نہیں ہے، اگر دوسرے کسی شہر نہیں رہ سکتی تھی تو کیوں MBBS کرنے کی ضد کی تھی؟ اب جب داخلہ ہو چکا ہے
تو منع کر رہی ہو؟ یہ کہاں کی دکھ ہے؟ آپ ہی کسی کی بات سمجھنے کو تیار نہ تھی، بلاخر بات سامنے آ گئی۔ حارث نے ہی آپ ہی کو منع کیا تھا کہ وہ میڈیکل کالج جوائن نہ کرے، کیونکہ اس کے بعد ان کی شادی ممکن نہ رہے گی۔ جب تم میڈیکل میں پڑھ رہی ہوگی تو یقیناً تمہارے والد تمہارا رشتہ کبھی بھی مجھے نہیں دیں گے۔ وہ پھر تمہارے لیے لڑکا بھی تمہارے معیار کا ہی ڈھونڈیں گے۔ اس نے یہ بھی آپ ہی سے کہا کہ وہ والدین پر شرط رکھے کہ اگر والدین ان کا نکاح پہلے کر دیں تو پھر وہ دوسرے شہر جا سکتی ہے، اور پھر آپ ہی نے ابو سے یہی کہا کہ اگر آپ میرا نکاح حارث سے کر دیں تو ہی میں میڈیکل کالج آ سکتی ہوں، ورنہ نہیں۔ یہ بات ابو کے کانوں تک پہنچی تو وہ بہت خفا ہوئے۔ وہ تو سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کی اتنی لائق اور قابل بچی حارث کے لیے ان کے آگے اتنی بڑی ضد رکھ دے گی۔ انہوں نے امی سے بھی طنزیہ انداز میں کہا، اب بتاؤ، میں نہ کہتا تھا کہ اگر اپنی بچیاں جوان ہوں تو کسی کا لڑکا گھر میں نہ رکھنا چاہیے، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، مگر تم نے میری باتیں سنی انسنی کر دی اور اپنے بھتیجے کی محبت میں تو مندی ہو گئی۔ اب دیکھو، تمہاری ان طرفداریوں کی بدولت ہماری بیٹی کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ آدھا مکان الگ غارت ہو گیا۔ کیا تمہارا نالائق بھتیجا ہمارا داماد بننے کے قابل ہے؟ باقی حارث ہماری بہن کے قابل نہ تھا، یہ بات امی بھی جانتی تھیں اور سمجھتی بھی تھیں۔ وہ ایک آوارہ قسم کا لڑکا تھا جس کی عادتیں پہلے بہت بگڑی ہوئی تھیں اور اب پہلے سے بھی زیادہ آوارہ گردی پہ اتر آیا تھا۔ وہ باش قسم کے دوستوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی غلط قسم کی رپورٹس ابو تک پہنچ رہی تھیں، اسی لیے اب ان کو حارث کے اپنے گھر رہنے پر اعتراض تھا۔ بعض خواتین کا میکے والوں کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے، انہی میں سے ایک میری والدہ بھی تھی۔ شروع سے ہی ہمارے گھر جب کوئی ننیال سے آتا تو امی خوب خاطر مدارت کرتی اور ان کے جیسے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے، لیکن جب کوئی ددیالی رشتہ دار ہمارے گھر آتا تو امی ناک منہ چڑھا لیتی اور بے دلی سے نہ چاہتے ہوئے ان کی تھوڑی بہت خاطر مدارت کر دیتی۔ مجھے ان کا یہ رویہ ناگوار گزرتا تھا، جبکہ ہمارے ددیال والے بھی ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ یوں وہ شوہر کی صحیح بات کو بھی غلط ثابت کرنے پر تل جاتی تھیں۔ آپ ہی کا حارث سے شادی کا فیصلہ سراسر جذباتی تھا، مگر اس وقت تو ان پر عشق کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ضد پر اڑی تھیں، تبھی میرے والد کو انتہائی قدم اٹھانا پڑا اور انہوں نے حارث کو اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اس پر حجاب آپی نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ ابو کے سامنے آ کر بولی کہ اگر حارث کو گھر سے نکالا تو میں بھی اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ابو نے ایک تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا، جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو دوسروں کو کیا الزام۔ اب تو ابو ہی نہیں امی بھی سر پکڑ کر رہ گئیں۔ میرے والد نے جب حارث کو برا بھلا کہا تو وہ بدتمیزی پر اتر آیا، لیکن میری بہن کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی تھی کہ انہیں پھر بھی احساس نہ ہوا۔ ابو نے حارث کو بازو سے پکڑا اور گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس نے جیب سے چاقو نکال لیا اور والد صاحب سے ہاتھا پائی کرنے لگا۔ شور سے ساتھ والے گھروں تک خبر پہنچ گئی۔ محلے والوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس بھی جلد ہی پہنچ گئی۔ حجاب آپی مسلسل حارث کا ساتھ دے رہی تھیں۔ حارث کو جب پولیس گرفتار کرنے لگی تو آپی بیچ میں آ گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ میں حارث سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے والد میری اس سے شادی نہیں ہونے دینا چاہتے، اسی لیے وہ اس سے جھگڑا کر رہے تھے اور اب اسے پولیس کو بھی پکڑوا رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں بالغ ہوں اور مجھے پورا حق ہے کہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکوں۔ امی تو حیران کی ہو رہی تھی کہ آپی کو ہو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کیسے منٹوں میں پورے محلے کے سامنے، جو میرے ابو کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، اتنی بے عزتی کروا دی تھی۔ آج ان کی لاڈلی بیٹی پورے محلے کے سامنے بول رہی تھی کہ میں اس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میرا باپ اسی وجہ سے اس سے جھگڑ رہا ہے۔ انسپکٹر صاحب نے جب معاملہ سمجھا تو ابو سے کہا، بزرگوار میری بات مانیے، اپنی لڑکی کا نکاح اس کی مرضی سے کر دیجیے، ورنہ آگے چل کر معاملہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔
ابھی رسوائی آپ کی دہلیز تک ہے، سارے زمانے میں پھیل گئی تو آپ گھر سے نکلنا چھوڑ دیں گے۔ آج کل کے بچے منہ زور ہیں، ان سے مقابلہ مت کریں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ابو ایک جگہ ساکت کھڑے تھے اور پھر انہوں نے اپنے پڑوسی عارف انکل سے کہا، یہ میری بس کی بات نہیں، میں اپنے ہاتھوں اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا، آپ ہی ان کا نکاح کروا دیں اور یہ معاملہ سنبھال لیجئے۔ آپ ہی حجاب تو اس قدر نڈر ہو گئی تھی کہ گلی میں آ گئی تھی۔ انکل عارف ان کو اور حارث کو اپنے گھر لے گئے اور وہاں ہی ان کا نکاح پڑھوا دیا۔ میری والد کو انکل عارف کے بیٹے مرہم پٹی کے لیے ہسپتال لے گئے۔ نکاح کے بعد آپ ہی حارث کو لے کر پھر سے ہمارے گھر آ گئی۔ ابو ان کی اس ہمت کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ حارث آپی کو لے کر اپنے والدین کے گھر چلا گیا۔ امی نے اپنے بھائی کو فون پر تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا، تبھی انہوں نے بھی بیٹے اور بہو کو قبول نہ کیا۔ کہا کہ تم دونوں نے خاندانی شرافت کا جنازہ نکال کر والدین کا دل دکھایا ہے، یہ معاملہ ہمیں درمیان میں ڈال کر بھی تو حل کیا جا سکتا تھا، لہٰذا جہاں مرضی اب جا رہو۔ ہم اپنی بہن اور بہنوئی کو ناراض نہیں کر سکتے، ان کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں۔ وہاں سے بھی مایوس ہو کر حارث آپی کو لے کر ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ وہاں یہ چند دن ہی رہ سکے، پھر اپنے اسی دوست کے توسط سے انہوں نے ایک 2 کمرے کا ٹوٹا پھوٹا گھر کرائے پر لے لیا اور اس میں رہنے لگے۔ اس مکان میں ایک ہی واش روم تھا اور صحن بھی بالشت پر کا تھا، لیکن یہ دونوں شادی کے بعد بہت خوش تھے۔ ان کو نہ والدین کی ناراضگی کا خیال تھا اور نہ کوئی زمانے کی پرواہ تھی۔ مستقبل کی لیڈی ڈاکٹر ڈاکٹری کو چولہے میں ڈال کر ایک ٹرک کلینر کی زوجہ محترمہ بن کر بہت خوش تھی۔ وہ بھی اگر نیک اتوار ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر جیون ساتھی کا انتخاب غلط کیا جائے تو ازدواجی خوشیاں عارضی ثابت ہوتی ہیں۔ لمحاتی خوشیوں پر ساری عمر کے مستقبل کو قربان کر دینا کوئی عقل مندی نہیں، لیکن دل بھی شاید پاگل ہوتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ جب کم عمری میں محبت کا خمار عقل کو مار دیتا ہے تو لڑکیوں کی مت بھی ماری جاتی ہے۔ وہ صرف آج کے دن کی سوچتی ہیں اور اپنے کل سے بے نیاز ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ہی کی جگہ میں ہوتی تو کبھی بھی حارث جیسے نکمے انسان کی خاطر میڈیکل کالج کو نہ چھوڑتی، کہ جس کارن میرے والد نے اپنی آدھی جائیداد قربان کر دی تھی۔ شادی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ ایک روز حارث اپنے ایک ڈرائیور دوست کو گھر لے آیا۔ بیوی سے کہا، حجاب سردیوں کا موسم ہے اور میرا دوست یہاں سے کافی دور رہتا ہے، کبھی صبح دم ہی ہمیں ٹرک لے کر جانا ہوتا ہے تو کبھی آدھی رات کو، لہٰذا گھر سے اتنی دور رات کے اس پہر پہلے اس کی رہائش گاہ پر اس کے پاس جانا میرے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی بائک وغیرہ تو ہے نہیں۔ اگر میرا دوست ہمارے گھر رہے گا تو وہ اپنی گاڑی کو ہمارے برابر والے میدان میں ٹھہرائے گا۔ ہم صبح دم یا آدھی رات کو جب بھی روانگی ہوگی مالک کے گودام اکٹھے اس کی گاڑی پر چلے جائیں گے۔ حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو ہی میں دوبارہ موٹر سائیکل لے پاؤں گا۔ غرض انہوں نے ایسی مجبوری بتائی کہ آپ ہی سوچ میں پڑ گئی اور یوں شوہر کے اصرار پر اس کے دوست کو اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دی۔ اب حارث کا دوست مہران بھی ان کے ہمراہ دوسرے کمرے میں رہنے لگا۔ جلد ہی آپ ہی نے محسوس کر لیا کہ ان کا شوہر اپنے اس ڈرائیور دوست سے کافی دبتا ہے اور اس کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیتا ہے۔ بہرحال اب اکثر ایسا ہوتا کہ مہران پہلے گھر پہنچ جاتا جبکہ حارث بعد میں آتا۔ آپ ہی اسے پوچھتی تو وہ کہتا کہ مجھے مالک کو سامان کا حساب کتاب دینا ہوتا ہے، اسی لیے وہ مجھے کچھ زیادہ دیر روکے رکھتا ہے اور یوں مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ آپ ہی کہتی، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گھر کا واش روم تو ایک ہی ہے، اس وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حارث آگے سے کہتا، کوئی بات نہیں، میری خاطر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیا کرو۔ اسی طرح تعویلیں دے کر وہ آپ ہی کو خاموش کرا دیتا تھا۔ اس کا وہ دوست اب آپ ہی کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اب یہ روز ہونے لگا
کہ میران شام کو جلد گھر آ جاتا اور حارث رات گئے گھر پہنچتا، جس پر میری بہن نے اعتراض اٹھایا کہ حارث تم بھی گھر جلد آ جایا کرو، پلیز اتنی دیر مت لگایا کرو، مجھے اکیلے گھر ڈر لگتا ہے۔ وہ آگے سے کہتا، ڈرنے کی کیا بات ہے، میران میرے لیے غیر تو نہیں ہے، تم بے فکر رہو۔ بس یوں ہی وہ ان کی ہر بات سنی انسنی کر دیتا، تاہم آپی کو احساس ہو گیا کہ حارث جان بوجھ کر ان سے تغافل برت رہا ہے، ورنہ کوئی غیرت مند شوہر ایسا نہیں کرتا، چاہے دوست پر کتنا ہی اعتبار کیوں نہ ہو، غیر شخص تو غیر ہی ہوتا ہے۔ ایک دن جب مہران گھر آیا اور حارث دیر تک نہ لوٹا تو آپی نے اس سے پوچھا کہ حارث کیوں نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا، مالک نے اس کو دوسرے شہر کسی کام سے بھیج دیا ہے، وہ آج رات نہیں آئے گا۔ اس پر آپی کا ماتھا ٹھنک گیا۔ وہ بولی، اگر وہ نہیں آئے گا تو تم بھی چلے جاؤ اور آج رات کہیں باہر جا کر سو جاؤ، یا پھر میں ہی پڑوسن کے پاس جا کر سو جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے چادر اوڑھی اور برابر والے گھر جانے کو ہی تبھی مہران نے ان کو بازو سے پکڑ کر روک لیا اور غصے سے کہنے لگا، تمہیں مجھ سے کیا خطرہ ہے جو رات کے اس وقت گھر چھوڑ کر جا رہی ہو؟ تمہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، پڑوس والے کیا سوچیں گے؟ آپی بھی اس سے غصے سے کہنے لگی کہ میرا بازو چھوڑو۔ وہ کہنے لگا، میں ہرگز تمہیں یہاں سے جانے نہ دوں گا، اور ہاں، خود بھی کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس رات اس نے آپی کی آبرو خاک میں ملا ڈالی اور ساتھ ہی ان کی ویڈیوز بھی بنا ڈالیں، اور پھر وہ گھر سے نکل گیا۔ آپی ساری رات روتی رہیں۔ اگلے روز بھی حارث گھر نہ آیا اور مہران رات 8 بجے گھر میں غصہ آیا۔ جب آپی نے اس پر غصہ دکھانا شروع کیا تو وہ انہیں بلیک میل کرنے لگا کہ اب میں جیسا کہوں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہاری یہ ویڈیوز پوری دنیا میں پھیلا دوں گا۔ آپی بھی بس ہو گئی اور یوں وہ 3 دن تک ان کو بلیک میل کر کے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ حارث نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جب مہران 5ویں روز بھی اسی نیت سے گھر میں آیا تو آج آپی نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ انہوں نے سوچا، جو وہ کرتا ہے کرے، اب وہ مزید اس کے اس گھناؤنے کھیل کا حصہ نہیں بنے گی۔ انہوں نے مہران سے کہہ دیا کہ تمہیں جو کرنا ہے اب تم کرو، لیکن اگر اب تم میرے گھر آئے تو میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ وہ تلملا کر آپی سے زبردستی کرنے لگا اور ساتھ ہی ان کے 2-4 تھپڑ بھی رسید کر دیے۔ آپی نے اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر شور مچا دیا، جس پر پڑوسی آ گئے۔ ان کے ڈر سے مہران گھر سے نکل بھاگا۔ اگلی صبح ہی حارث آ گیا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے بیوی کو پوری طرح پیٹ ڈالا، کہا کہ تم نے شور مچا کر پڑوس میں میری عزت خراب کر دی۔ کیا میرا دوست تمہاری عزت لوٹ رہا تھا کہ تم نے واویلا ڈال دیا؟ میں نے خود تمہاری حفاظت کے خیال سے اس کو بھیجا تھا تاکہ تم رات کو اکیلی نہ رہو، مگر تم نے میری مجبوری کو نہیں سمجھا۔ جانتی ہو کہ مہران کی وجہ سے مجھے نوکری ملی تھی اور اب میری نوکری چلی جائے گی۔ انہوں نے شوہر کو اس کے دوست کے کرتوت بتانے کی کوشش کی تو وہ اور بھڑک اٹھا کہ تم اب خود سے یہ بکواس کر رہی ہو۔ انہوں نے آپی سے کہہ دیا کہ مہران تو اسی گھر میں رہے گا اور تم بھی ادھر ہی رہو گی۔ حجاب آپی لاکھ عشق کی ماری سہی، مگر ایسی بھی نہ تھی۔ انہوں نے مہران کی موجودگی میں اس گھر میں رہنے سے انکار کر دیا۔ عورت لاکھ بولی ہو، غیر مرد کی آنکھوں میں اتری غلاظت کو پہچان لیتی ہے۔ حارث نے آپی کو کہہ دیا کہ اگر تمہیں میرے دوست کے گھر رہنے پہ اتنا اعتراض ہے تو تم ہی نکل جاؤ اس گھر سے۔ آپی بھی ایسی صورتحال میں رہنا نہ چاہتی تھیں۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ حارث بھی شاید اپنے دوست کے ساتھ ملوث ہے۔ اس کی نظر میں اب بیوی بیوی نہیں رہی ہے۔ یوں انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ حارث سمجھتا تھا کہ اس کا میکا رہا نہ سسرال، اب یہ کہاں جائے گی، ادھر ادھر پھر کر لوٹ آئے گی، لیکن وہ گھر سے نکلیں تو واپس نہ گئیں۔ اب وہ خوب پچھتائیں کہ ابو صحیح کہتے تھے اور انہوں نے حارث سے شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ وہ اب سخت مشکل میں پڑ گئی تھیں کہ کہاں جائیں اور کس منہ سے جائیں۔ آپی کی ایک عزیز سہیلی اور کلاس فیلو طوبہ تھی، جس کا میڈیکل کالج میں داخلہ
आपी के साथ ही हुआ था। उनके ज़हन में तूबा का ख्याल आया तो उसके पास चली गई, लेकिन वो तो हॉस्टल में रहती थी और मेरी करबदर बहन को वो हमरा नहीं रख सकती थी। तूबा ने अपनी एक और क्लास फेलो लड़की की मिन्नत समाजत की कि मेरी सहेली को एक दो रोज़ के लिए अपने पास ठहरा लो, जब तक उसके रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। इन्हीं दिनों नर्सिंग ट्रेनिंग की असामियाँ निकली हुई थीं। तूबा की मदद से आपी ने फॉर्म भरा और यूं उनका दाखिला हो गया। सदशुक्र कि घर से जाते हुए वो अपनी असनाद साथ ले गई थीं। उन्हें तूबा की ही कोशिशों से दाखिला मिला था। अब आपी की रिहाइश का मसला भी हल हो गया था, क्योंकि वो नर्सिंग हॉस्टल में रहने लगी थी। हारिस ने जब हर जगह आपी का पता करवाया, मगर उसे उनका सुराग ना मिला। वो हैरान था कि अगर वो मेके भी नहीं है तो फिर आखिर कहाँ चली गई है। आखिर किसी तो और उसने सुराग लगा लिया कि वो किसी हॉस्टल में है। वो आपी के हॉस्टल गया और वहाँ गेट पर खड़ा हो गया। जो ही अस्पताल जाने को आपी बाहर आई, वो दरपा हुआ कि मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारी मेके और अपने वालिद के घर भी तुम्हें ढूंढ आया हूँ। तुम वहाँ भी ना मिली। बड़ी मुश्किल से मैं तुम तक पहुँचा हूँ। आपी ने पूछा कि तुम मेरे घर क्यों गए और उन्होंने क्या कहा तुमसे। वो कहने लगा, हिजाब प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। देखो मैं कितना परेशान हूँ। मैं तुम्हारी तलाश में कितना मारा मारा फिरा हूँ। मैं तुम्हारे घर गया था क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि तुम वहाँ ही छुपी होगी। तुम्हारी वालिदा ने कहा कि तुम यहाँ नहीं आई, तो मैंने फिर भी यकीन न किया। उनके घर धरना मार कर बैठ गया। उनसे कहा कि मेरी बीवी को मेरे हवाले करो, क्योंकि तुम लोगों ने ही उसे छुपाया हुआ है। मैं तुम लोगों पर अगवा का पर्चा दर्ज करवा दूंगा। जब वो नहीं माने तो मैंने उन पर पर्चा करवा दिया कि उन्होंने मेरी बीवी को अगवा कर लिया है, क्योंकि वो हमारे मर्ज़ी के निकाह के ख़िलाफ़ थे। तुम्हारे अब्बू काफ़ी परेशान थे। जब मैंने उनको फंसाया तब तुम्हारी बहन ने उगला कि तुम फ़लाँ शहर के फ़लाँ हॉस्टल में हो। यूँ मैं तुम तक आया हूँ। अफसोस कि बात मैंने ही हारिस को बताई थी, क्योंकि आपी के घर के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की कॉलेज में मेरी क्लास फेलो थी। उसी के ज़रिए आपी का हाल अहवाल मुझे मालूम होता था और मैं भी हिजाब आपी को खैरियत का संदेशा भिजवा देती थी। ताहम बहन से इस राब्ते के बारे में अम्मी अब्बू को कुछ ना बताती कि मेरी बहन ने कहलवा दिया था कि अगर तुमने वालदैन को कुछ बताया तो तुमसे भी मैं राब्ता ख़त्म कर दूँगी। हारिस ने इन दिनों हमारे घर आकर मेरे वालदैन को बहुत तंग किया था कि तुम लोगों ने हिजाब को अगवा किया है। मेरे अब्बू एक बार फिर उसकी वजह से ख्वार हो गए और अम्मी भी अब लाडले भतीजे की बदौलत आंसू बहाती थीं कि मैंने क्यों खुद अपने घर में ये सांप पाल लिया था। वालदैन की हालत देखकर मैंने हारिस को बता दिया कि मेरी बहन एक महफूज जगह है और फ़लाँ हॉस्टल में है। वहाँ जाकर उसे ढूंढो और जो पूछना है पूछो और मेरे वालिद का पीछा छोड़ दो। उनको कुछ भी नहीं मालूम आपी के बारे में। आपी को हॉस्टल रहते हुए 6 माह हो चुके थे। वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाली अब नर्सिंग में दाखिले पर भी खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि चलो कोई तो आसरा रहे। मगर जल्द ही उनकी ये काविश भी खाक में मिल गई, क्योंकि अब हारिस ने वहाँ जाकर रोज़ ही आपी को तंग करना शुरू कर दिया। वो रोज़ गेट के बाहर खड़ा हो जाता और उन्हें अपने साथ चलने पर मजबूर करता। जब आपी किसी तौर ना मानी तो आखिर एक रोज़ हॉस्टल में घुसकर शोर मचाने लगा। आपी को मजबूर करने लगा कि तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ चलो। वो बेचारी वहशत ज़दा हो गई और अपने इंचार्ज के कमरे में जा छुपी। मगर हारिस वहाँ भी उनके पीछे चला गया। पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल था। चौकीदार ने उसे पकड़ा और यूँ मारपीट शुरू हो गई। हॉस्टल के इंचार्ज ने जो ये हंगामा देखा तो आपी को बहुत डांटा कि तुम लोगों ने हॉस्टल को क्या समझ रखा है, ये क्या मजाक है। उन्होंने हारिस को धक्के देकर निकलवा दिया और आपी से कहा कि मोहतरमा तुम भी यहाँ से छुट्टी करो, अपनी ये घटिया हरकतें बाहर तक ही रखो। तुम्हारी वजह से मैं पूरे हॉस्टल का माहौल ख़राब नहीं कर सकती।
تم لوگوں کی ایسی حرکتوں سے باقی لڑکیوں پر بھی برا اثر پڑے گا اور ہمارے سینٹر کی بدنامی ہوگی۔ حجاب آپی انچارج کے پاؤں پڑ گئی اور رو رو کر کہنے لگیں، میڈم اللہ کے واسطے مجھے باہر نہیں نکالیے، یہ شخص میرا شوہر ہے۔ انچارج کہنے لگیں کہ اگر یہ تمہارا شوہر ہے تو ہم تمہیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہاں اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپی گڑ گڑا کر کہنے لگی، میڈم میں اس درندے کے ساتھ نہیں جانا چاہتی اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی پناہ نہیں ہے، مجھے نرسنگ ٹریننگ مکمل کرنے دیجیے تاکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ بالآخر ساری بات سن کر اس خاتون کو آپی پر رحم آ گیا۔ کہا، اچھا میں تمہیں صرف ایک موقع دیتی ہوں، اگر دوبارہ یہاں ایسا ڈرامہ ہوا تو پھر کوئی عذر نہ سنوں گی اور نکال باہر کروں گی۔ اگلی بار جب حارث ہاسٹل کے گیٹ پر آپی سے ملنے آیا تو آپی نے گارڈ کو کہا کہ اس شخص کو باہر نکال دیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ورنہ انچارج کو تم ہی جواب دہ ہوگے۔ اس کے بعد کئی دنوں تک میری بہن ہاسٹل سے نہ نکلی، لیکن ٹریننگ سینٹر تو جانا ہی تھا۔ ایک روز آپی صبح صبح ہاسٹل سے سینٹر جانے کو نکلی۔ گیٹ سے تھوڑی ہی دور حارث موجود تھا، وہ ظالم انہی کی طاق میں تھا۔ آپی کے باہر آنے پر اس نے چاقو سے ان پر وار کر دیا اور انہیں شدید زخمی حالت میں چھوڑ کر نکل بھاگا۔ گارڈ اور وہاں موجود دوسرے لوگوں کی مدد سے انہیں ہسپتال پہنچایا گیا، مگر وہ جاں بر نہ ہو سکیں۔ یوں میری پیاری بہن اپنی بدقسمتی کے ہاتھوں آخری انجام تک پہنچی۔ طوبا نے میرے والدین کو فون پر اطلاع دی تھی، وہ ہاتھ ملنے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ والدہ اب افسوس کرتی تھیں، خون کے آنسو رو رہی تھیں کہ کاش حارث کے چلن کو پہلے ہی جان لیا ہوتا یا بیٹی کو شروع دن سے سمجھایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور والد بھی افسردہ تھے کہ کیوں بیٹی کے سر پر ہاتھ نہ رکھا، آج کم از کم وہ بابل کے گھر کی پناہ میں محفوظ تو ہو جاتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہر بہن بیٹی کو نیک ہدایت دے اور اسے صحیح اور غلط کو سمجھنے کی توفیق دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔